أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایڈوائز کرتے ہوئے فرمایا، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو انتہائی بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو محتاجی آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ آج کل ہر دوسرا انسان شکوہ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اکثر میں بیمار رہتا ہوں۔ ریزن اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوتی ہے، ہم اس کو غنیمت نہیں جانتے، اپنے جسم کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ جب ہمارے پاس جوانی ہوتی ہے تو اس کا بھی ہم جو ہے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر دیکھیں، جب زندگی ہے تو آپ نے کیا فرمایا، اس کو موت سے آنے سے پہلے جو ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو غنیمت جانو، بجائے اس کے کہ جب ہم بیمار ہو جائیں اور پھر جو ہے ہم دوائیوں کا سہارا لیں اور زندگی ڈاکٹر کے سہارے پہ گزاریں، تو بہتر ہوگا اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے ہی غنیمت جانیں اور جہاں ہم اپنا ٹائم دوسرے کاموں پہ بہت زیادہ صرف کرتے ہیں، وہاں تھوڑا سا ٹائم اپنی صحت کے اوپر بھی دیں۔ اب زیادہ تر لوگ دیکھیں میڈیسن کے سہارے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو میڈیسن یوز کر کے تنگ بھی آ چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جہاں ہم اتنی میڈیسن کھا رہے ہیں اور وہاں پہ ہمیں یہ تھوڑی سی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت سے اپنی بیماری کا علاج تلاش کریں۔ یقین مانیے، ہماری 90% جو بیماریاں ہیں ان کا ریزن اکثر اور بیشتر یہی ہوتا ہے، جنات، جادو، اسیب وغیرہ۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ ہم ان بیماریوں کا علاج جو ہمارے جسمانی اعضاء میں موجود ہیں، ان کا علاج ہم قرآن کی آیات سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اس قرآن میں ہماری گائیڈنس کا بندوبست کیا، وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسان کے لیے شفا بھی کہا ہے۔ جب قرآن شفا ہے تو پھر ہم اس کی آیات پڑھ کر شفا کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ شفا قرآن سے حاصل کرنے کی بجائے ہم جعلی اور جو ہے پیسے لوٹنے والے لوگوں کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پورے یقین سے قرآن کو پڑھ کر جو ہے فیض یاب ہوں۔ یقین مانیے، جادو کا توڑ اور جنات کے ذریعے لگنے والی جو بیماریاں ہیں، ہم خود گھر میں رہ کر ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم صحت یاب ہونا چاہتے ہیں، تندرست ہونا چاہتے ہیں، لیکن محنت خود نہیں کرتے، دوسروں کا سہارا لیتے ہیں اور آسان طریقہ تلاش کرتے ہیں۔ ہماری 90% جو بیماریاں ہیں ان کا علاج اگر ہم یہ کلمات اور آیات پڑھیں تو ہم خود کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں، یہ انشاءاللہ بہت سی بیماریوں میں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد 33 مرتبہ آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھیں گے۔ پھر سورۃ کہف کی 10 آیات پڑھنے کے بعد آپ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق۔ 3 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمات جب آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ یہ پڑھیں گے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں کلمات، اور اس کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب کچھ جب آپ پڑھ لیں
تو پھر آخر میں آپ 3 کل یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جو شخص بھی اس وظیفے کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لے گا، انشاءاللہ اس کو باحکم خدا شفا ہوگی، اور اس کو جادو، جنات، عصیب، شیاطین، اس کے علاوہ وہ اس کے اولاد کے معاملے میں اگر بندش ہے، شادی کے حوالے سے بندش ہے، کاروبار کے معاملے میں بندش ہے، یا رزق کے حوالے سے پریشانی ہے یا بندش ہے، بچوں کی پڑھائی میں کوئی پرابلم ہے یا پڑھائی میں کسی نے بندش کر رکھی ہے، یا کوئی بھی خواہ کیسا ہی معاملہ ہو، کوئی بھی بیماری ہوگی، انشاءاللہ باحکم خدا اس کو شفا ہوگی، بشرطے اس کے لیے آپ کو جو ہے ڈیلی روٹین میں پڑھنا ہے، اور جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ 2 دن 4 دن 10 دن پڑھ کے اس کو چھوڑ دیں، پھر اس کے جو ہے آپ کو اس طرح جو ہے فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا جو ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کریں گے۔ کوشش کریں ان آیات کو زبانی یاد کر لیں، تاکہ اگر آپ کہیں ہیں یا جو ہے آپ کے سفر پہ بھی ہیں تو آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اور یہ آیات کو اتنی مشکل بھی نہیں ہے، آپ انشاءاللہ چند دن کی کوشش کے بعد آپ کو جو ہے زبانی بھی یاد ہو جائیں گی۔ جب آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہو جائیں گی تو آپ اس کو 5 منٹ میں بھی پڑھ لیں گے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو صحت عطا فرمائے، ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے، شیاطین، جادو اور عصیب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے مجھے اور آپ کو اور ہماری تمام امت مسلمہ کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔